اللهم كل ولي قال حجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلوات عليه والبائف في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وجل فرج علی محمد رسول اللہ محمد یا الہی انت معمود بحق محمد حاضرین مجلس دے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما یا الہی انت اعلیٰ بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما ان مجوار معصومین علیہ السلام جگہ عطا فرما یا الہی انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ سیدۃ النساء العالمین یا میرے پروردگار پر آشوق دور ہے ملت دی نیک مستورہ دی چادر چار دیواری دی حفاظت فرما انہوں جناب سیرت سیدات چلن دے توفیق عطا فرما یا الہی انت موسم بحق الحسن مجتبہ علیہ السلام یا میرے پروردگار ملت دے جوانن سیرت معصومین تے چلن دی توفیق عطا فرما یا الہی انت قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام یا میرے پروردگار یا مالک الملک تینوں واسطہ ہے سرکار امام حسین سلطان سری امامت امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدہ دا یا میرے پروردگار دام دل میں قدم سکن حاضری قبول فرما کوئی غم نہ دے سوا غم شبیر غم بانٹ رہا ہے تمہیں گھر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد پڑھو صلوات آل محمد دل بھی باواز بلند صلوات مذہب حقہ خیر البریہ اسنا شریعہ دی ترقی و سلامتی دی خاطر صلوات جناب سجداد سنات میں یاد کر دی میں سرکار حجت القائم حجت شریف دی آمد دی خاطر صلوات ماشاءاللہ لا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن
لہ الجنہ پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری۔ عزت علیہ صاحبان سادات امین، بہت ہی عظیم لوگ ہو کہ اس فیضات بیٹھے ہو۔ آج دا دن مخصوص دن جناب سیاد حوالے میں کچھ فضائل دی حاضری پیش کرتا ہوں، اور میرے ذمہ جناب عالیہ سین ملکہ ملک بقادہ مسائل ذمہ ہے، میں وہ پڑھن دی کوشش کرے سا۔ بسم اللہ۔ سادات المدین 1,24,000 پیغمبر ہیں، 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم نبی ہیں۔ پہلے اولو العزم کا نام ہے جناب نوح علیہ السلام، دوسرے اولو العزم نبی کا نام ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ، اور تیسرے اولو العزم کا نام ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ، چوتھے اولو العزم نبی کا نام ہے جناب عیسیٰ روح اللہ۔ تھوڑی حیرانی اور پریشانی کی قسم ہے، آخری اولو العزم کا نام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادات المدین میں چاہتا ہے تحریدی واقعہ سنا دیما اولو العزم پیغمبر دے بارے ہے نا میرے پاس ہے، سلوات پڑھو آل محمد۔ سادات المدین جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام اکٹھے سفر پہ کر دے ہاں، جو سفر کرتے کرتے جناب موسیٰ اور جناب خضر نے بیٹھا ہے، انہوں نے سامنے ایک چڑیا نے پرواز کی تھی، اور یاد رکھو جوان بزرگ و سادات اور جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے شریعت کا علم دیتا ہی، جبکہ جناب خضر علیہ السلام اللہ رب العزت نے کائنات کے اسرار و رموز کا علم دیتا ہے۔ سادات المدین جناب موسیٰ اور جناب خضر اکٹھے سفر پہ کر دے ہاں، جناب موسیٰ اور جناب خضر نے بیٹھا ہے، میں جناب موسیٰ اور جناب خضر کے سامنے ایک چھوٹی جی چڑیا نے پرواز کی تھی، وہ پرواز ماضی کرتی سادات المدین بزرگوں سب اس پہلے دریائے نیل چلی، اس نے اپنی چونچ پانی نال بھری، چونچ پانی نال بھر کے بعد پرواز ماضی کرتی ہوں جاتی ہے جتنے جناب موسیٰ اور جناب خضر اکٹھے سفر پہ سادات المدین اور چڑیا پرواز کرتی جدے منہ دے وچ دریائے نیل دا پانی ہے، وہ پرواز کرتی سب سے پہلے جناب موسیٰ دستہ جہاد کے آکے آتی ہے، جناب موسیٰ دستے راستے آکے آتی نا، جناب موسیٰ نے اپنے ہتھیلی کھولی، اس چڑیا نے جڑا اس نے منہ دے وچ پانی ہے دریا نیل دا، اس پانی نے وچوں سادات المدین اس نے ایک قطرہ جناب موسیٰ دی ہتھیلی تے رکھیا، جناب موسیٰ حیران تے پریشان ہو گئے، وہ بندہ بیٹھنا چاہنا جڑا مجلس اللہ دے ذکر سننا ہے سادات المدین، جناب موسیٰ نے ہتھیلی کھولی، اس نے ایک قطرہ رکھیا، جناب موسیٰ حیران تے پریشان ہو گئے، جب وقت حیران تے پریشان ہونا جناب خضر پاس بیٹھا ہے، جناب خضر مسکرا کے فرمانے اے موسیٰ تو جلالی نبی ہے، اجمی معرفت نہیں حاصل کرتا، اے چڑیا تے میں پیغام دینا چاہتی، تیرا علم علی ابن ابی طالب کے مقابلے چینے جی دریا دے مقابلے چین قطرہ ہو رہا ہے۔ سادات المدین میں ایک حدیث پڑھی ہے، کتاب کا نام ہے جلال العلم اللہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب دے وچ حدیث لکھی، فرمانے کبیرنا و صغیرنا سواء، اساں بڑے تے چھوٹے سب برابر ہیں، جس کا معنی ہے ساڈا پہلا بھی محمد ہے، ساڈا آخری بھی محمد ہے، اوسطنا محمد، اساں کلنا محمد دے مصداق ہیں۔ سادات المدین اس دے ضمن وچ ایک سطر پڑھنا چاہنا، فضائل محمد و آل محمد دے ضمن وچ سرکار امام صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھ سرکار نے بندہ فرمایا یمنا بسم
اللہ میں اس حدیث کی سمجھ نہیں پی آندی ذرا وضاحت تا فرماؤ سرکار دی بات میں بندہ خدا بانی سامنے الماری جو قرآن چاہ اس نے مولاد مانگ دی تعمیل کی تھی جلدی جو پہلے میرے مولاد سامنے قرآن چاہتا سرکار دی بات میں بندہ خدا کیا چیز ہے آنا یبنا رسول اللہ تیری عزت و عظمت دی قسم اللہ دی لائب تبی کتاب قرآن حمید ہے یہ میں کہتا کہ اللہ دی لائب تبی کتاب قرآن حمید ہے ساداتوں میں میرے پاس ہے سرکار نے سامنے ورکے رٹے سرکار دی بات میں کیا چیز ہے آنا یبنا رسول اللہ سورہ آل حملے وقت سرکار نے سامنے ورکے وقت سرکار دی بات میں کیا چیز ہے آنا یبنا رسول اللہ سورہ یاسین وقت سرکار نے سامنے ورکے وقت سرکار دی بات میں کیا چیز ہے آنا یبنا رسول اللہ سورہ توحید ہے وقت سرکار نے سامنے قرآن بان چکیتا ہے سرکار دی بات میں ہون کیا چیز ہے آنا یبنا رسول اللہ تیری عزت و عظمت دی قسم ہے تیری امامت دی قسم ہے ہون بھی قرآن ہے سرکار دی بات میں ہدر کر یا قرآن آپ نے یا وقتی وقتی سورتا انہیں تو پہنے وقتی وقتی سورتا ان وقت پہنے قرآن ہے آدھے تیری عزت دی قسم ہے جدا بعد بھی ہے کہ قرآن نظر آدھا ہے جدا کھول دیا تو وقتی وقتی سورتا نظر ہے سرکار دی بات دیا تو میں تو سمجھانا چاہتا جنہیں ایک قرآن ہے ان جیسے سارے محمد ہیں جنہیں وقتی وقتی سورتا کوئی علی ہے کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے بن علی ہے سادات منی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے نادر بادشاہ درانی یہ نام ہے نادر بادشاہ درانی اس دور دے سادات منی بڑے ہی قافلے عراق والی پاسے ویسے ہم زیارت کرتے جب بڑے بڑے قافلے عراق والی پاسے ویسے ہم زیارت کرتے اس وقت اس کا ایک وزیر ہے جس کا نام اسماعیل خان ہے سادات منی نادر بادشاہ درانی نے اپنے وزیر اسماعیل خان کو پوچھا ہے اسماعیل خان کیا دس سکتا ہے ایک قافلہ بڑی تعداد ہے عراق والی پاسے وزیر خیر کرے جب میں کہتا کہ نا ایک قافلے بڑی تعداد ہے عراق والی پاسے وزیر خیر کرے اس وقت اسماعیل خان مسکرا کے آتا ہے ایک قافلے بڑی تعداد ہے عراق والی کچھ نجف ہوئے ہیں کچھ کربلا ہوئے ہیں سادات نے جب میں کہتا کہ کچھ نجف ہوئے ہیں کچھ کربلا ہوئے ہیں اس وقت نادر بادشاہ درانی پوچھتا ہے کہ نجف وچ کون رہندا ہے میں کہتا کہ نجف وچ کون رہندا ہے اسماعیل خان مسکرا کے آتا ہے نجف وچ نبیاں دے مشکل کشا علی ابن ابی طالب رہندے ہیں سادات نے اس وقت نادر بادشاہ درانی نے اپنے وزیر اسماعیل خان کو پوچھا اچھا اسماعیل خان کیا دس سکتے ہیں تیرے مرشد علی ابن ابی طالب کا کوئی زندہ معجزہ ہے یہ میں کہتا کہ تیرے مرشد علی ابن ابی طالب کا کوئی زندہ معجزہ ہے اس وقت اسماعیل خان مسکرا کہتا ہے میرے مرشد علی ابن ابی طالب کا کوئی ایک زندہ معجزہ ہے میں کو پاک منبر کی عزت و عظمت کی قسم ہے اس وقت نادر بادشاہ درانی نے کچھ دستا صحیح اسماعیل خان آتا ہے میرے مرشد علی ابن ابی طالب کے حرم میں اس وقت بھی دو زندہ معجزے اس وقت نادر بادشاہ آتا ہے کیڑا اسماعیل خان آتا ہے میرے مرشد کے حرم میں نہ کتا جا سکتا ہے نہ شراب جا سکتا ہے اچھا سادات منی اس وقت نادر بادشاہ درانی نے اپنے واسطے اس گل کو چیلنج محسوس کیتا ہے جب کہ چیلنج محسوس کیتا نا اپنے سارے مملکت ایران دے وزیراں تے مشیراں کو اکٹھا کیتا ان دے واسطے چیلنج ہے جب کہ وزیراں تے مشیراں کو اکٹھا کیتا نا اس وقت نادر بادشاہ درانی نے ترائے مٹکے شراب دے منگائے ترائے قیمتی کتے منگائے جب کہ ترائے مٹکے شراب دے منگائے ترائے قیمتی کتے منگائے کتیاں دے گال دے سونے دے زنجیر پائے اس وقت نادر بادشاہ درانی دے نال ہے اسماعیل خان نادر بادشاہ درانی نے حکم دیتا ہے کہ ترائے مٹکے شراب دے بھی چاہو تے جڑے گال دے وچ کتیاں دے زنجیر کتیاں دے گال دے جڑے وچ زنجیر انہاں کتیاں نوں زنجیراں تو پکڑ کے اون پاسے ونجو جائے پاسے علی ابن ابی طالب کا حرم ہے سادات نے وزیرہ مشیرہ نے اپنے ساتھ سے مٹکے بھی چاہے انہاں کتیاں دے گال دے سونے دے زنجیر انہاں زنجیراں تو پکڑے ہوئے اون پاسے گزر جائے پاسے مولا متقیان علی ابن ابی طالب دا پاک روزہ ہے سادات نے جائے مکہ مٹکے شراب تے چاہ کے وزیرہ مشیرہ
حرام دے وچ داخل ہو سادات مومنین وہ داخل تو ہوئے لیکن شراب دے مٹکیاں شراب سرکے چ تبدیل ہو چکی ہے سادات مومنین پیچھے رہ کے گل کتیاں دی انہاں دے گل دے سونے دے زنجیر ہن وہ کھچدے جے کہ مولا متقیاں دی باؤنڈری دے قریب پہنچے نا وہ زنجیر وزیراں مشیراں دے ہاتھ وچ رہ کے کتے غائب ہو گئے سادات مومنین اس وقت اسماعیل خان جے کہ گل کیتی نا میں چیلنج محسوس کیتا شراب دے مٹکے سرکے چ تبدیل ہو چکی ہیں کتیاں دے گل دے زنجیر ہن وہ انہاں دے زنجیر ہاتھ وچ رہ گیا کتے غائب ہو چکے ہیں اس وقت نادر بادشاہ دورانی نے اعلان کیتا اسماعیل خان تم ہی سچا تیرا مرشد علی ابن ابی طالب بھی سچا اس وقت وزیرہ مشیرہ نے حکم دیتا ہے یہ کتیاں دے زنجیر میرے گل دے وچ پاؤ نادر بادشاہ دورانی اسماعیل خان کھچدا مولا متقیاں دی پابندی علی پاسے گھر گیا میں کہ پاک ممبر دی بڑی عظمت کی قسم ہے اس وقت نادر بادشاہ دورانی سر پر سجود ہو گیا ہے اسماعیل خان وزیرہ مشیروں میں اعلان کر دینا یاد رکھو دنیا دے بادشاہ ہو رہے کائنات دے بادشاہ ہو رہے سادات المدین ہر آخری ہوندی وہ آخری ہوندی ہے جس وجہ حیا ہوئے بہرلیاں علی دیاں دیاں دین اسلام دی خاطر لیکن پاک منبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے ہر آخری ہوندی وہ آخری ہوندی ہے جس وجہ حیا ہوئے کیوں جاؤ سردی جتنا آگے بلے سادات المدین 7 ہجری ہے غزوہ خیبر میں ہوندہ ہے آخری روز دنیا دے سلطان دے صحابی 49 دن جنگ لڑتے رہے جب آخری روز آئے نا اس وقت نبیان دے سلطان نے مولا متقیان نو یاد کیتا مولا متقیان دے سر سے فتح دا سرا سجایا پنجم سادات المؤمنین سر سے اور پاک دے پیچ ملنگے پہ ہم جو ایک غلام نے آگے اطلاع دیتی فرمایا یا رسول اللہ تھوان مبارک ہو یہ میں کہتا ہوں کہ نا تھوان مبارک ہو رہے اس وقت نبیان دے سلطان دی آواز بھی دیئے اے غلام کیا تمہیں فتح خیبر دی مبارک بات دینا چاہتا ہے سادات المؤمنین اس وقت غلام دی آواز میں یا رسول اللہ میں تمہیں فتح خیبر دی مبارک بات نہیں دیتا پیا بڑے عرصے دے بعد تھوڑے پاک بھیرا جناب جعفر تیار حبشہ دی فتح تو واپس آئے میں تمہیں انہوں دی مبارک بات پر دیتا سادات المؤمنین جائے وقت جناب جعفر تیار حبشہ تے گئے ہیں اور تبلیغ دی خاطر اس وقت نبیان دے سلطان نے خط لکھے فرمایا جعفر تیار یاد رکھیں تیرے گھر دے وچ ایک شہزادہ آسی اس کا نام عبداللہ رکھیں وہ میرے پاک بابا جناب عبداللہ دی مکمل شبیہ اسی اور یاد رکھیں اس کا نام میں میرے پاک بابا عبداللہ دے نام تے عبداللہ رکھیں سادات المؤمنین نبیان دے سلطان نے اپنے چاچے دے پتر جناب جعفر تیار دا اصحاب دے نال رل کے استقبال کیتا جناب عبداللہ نے گود دے وچ بٹھایا جناب جعفر تیار دا استقبال کرن دے بعد فتح خیبر ہو چکا ہے جب کہ جناب جعفر تیار اور نبیان دے سلطان جناب عبداللہ گھر دے وچ آئے نا اس وقت جناب جعفر تیار نبیان دے سلطان دے گھر چائیں جناب بطول بھی بیٹھے ہیں مولا متقیان بھی بیٹھے ہیں اس وقت جناب جعفر تیار کی آواز میں یا رسول اللہ مدینہ دی وسطی عورتوں پتہ چل رہے نا آسمان دے وسطے وطن سے واپس پیان دے انہیں جلدی دے نال صلح بڑھائی ہے یوں سین کوئی طلح دے لے جنہیں سجنہ دے ٹور منجر دے بہار دے حراتی رومن کو مجھے مصروف ہے سادات المؤمنین ادھو مدینہ دی وسطی عورتوں ٹوریاں ادھو میری سین جنابے صغرا علی اکبر کے اس سے بہن توری الفت اکبر دتا دی نگری دی پروردہ شہزادی دی کیڑی حالت ہے میری سین پاک نانے دی مزار دی جھڑی ہوئی ہے دکھ بیٹھ بیٹھی کریں دی ہے سادات المؤمنین مدینہ دی وسطی عورتوں
موڈ ہلا کے لیے سائن جلدی کرو تھوڑے سجن وطن تے واپس پہ آندے سادہ تو میری تیاریاں بھی ہوں دیاں جو مدینہ دے باہر عالیہ سین ملک ملک کی بکا دی آواز بھی دیئے سجاد بیٹا ساڑھے سفر دے وچ ساڑھے قافلے دے وچ بہت سارے فوجی ہیں انہاں فوجیوں کو آکھو ایک پاسے ہو جائے کوئی لگے ہاں تے کوئی پیچھے ہاں کوئی سجی ہاں کوئی کھبے ہاں جنہوں کا تاکہ نا قافلے دے وچ فوجی نے انہوں آکھو ایک پاسے ہو جائے اس وقت سید و ساجدین دی واد بھی تو بھی مت کیا کھنا چاہتے ہو سادات میں راجر نے میری سینڈ سے روک کے فرمایا سجاد بیٹا میں مدت دے بعد اپنے پاک نانے دے شاہ سے تکڑا چاہیا جب میں کہتا کہ نہ تکڑا چاہیا ساداتوں میں تھوڑی روڑی اکھی بھی قسم ہے پہلی دفعہ مدت دے بعد پونے 2 سالہ دے بعد میری سینڈ نے مدینہ شاہ کیا مسئل مدینہ شاہ کی پہلی فصیل کے نظر پہیے نا ساداتوں میں میری سینڈ کی بات پہ دیا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبل حسرات والإحزان جینا اے نانے محمد شاہ اسا بڑی حسرتہ دے ڈال بڑے دکھت دردہ دے ڈال واپس مدینہ پہ آنے سامنے قبول نہ کرے ساداتوں میں آگی میری سینڈ پاک صاحب حویلی دے وچ میری سینڈ مٹیاں دے بیٹھی آئی جو جناب عبداللہ دین پہ جناب عبداللہ کلوار کے فرمانے میڈیا پاک شہزادیاں تو دردے ویلے اللہ کیا فرمایا ہے جب کہتے گل کی تھی نا اس وقت شہزادیاں کی آواز بھی دی بابا صد امہ فرمایا ہے کوئی سوالی دروازے تھے آوائیں نا اس نے زیادہ دیر کہنا نہیں ذرا دیکھو تو صحیح اللہ جانے کتنی دیر ہو گئی کوئی سوال ہے اس وقت میری شہزادیاں رو گئے فرمانے بابا بابا ذرا دیکھو تو صحیح پترہ تے بھیران مراب کے ساڑی پاک محمد پڑھتے واپس آ گئے ساداتوں میں جب اکھرے گل کی تھی جناب عبداللہ میری سینڈ سے قریب آئے جھان پر مٹیاں تے تو رو کے فرمانے میں کیا دے دا پیا اس وقت میری آلیہ سینڈ فرمانے دیئے عبداللہ ذرا دیکھ تو صحیح تو میری رسیہ دے گھاس نکسین ذرا میرے سار تو دے میرے سار کتنا زخمی شام دی آباد فطرت اور تہان آنیان پتھر مارو علی دیا سادات المنین میری سین وقت شام دے چاہیے میں کو پاک اندر دے عزت و عظمت کی قسمیں اور وید پڑھنا چاہنا جس دی عالیہ سین میں مہر لگی ہوئی میں اور وید تردید کرنا جڑے وازین ذاکرین پڑھ دیں میری سین کو ایک کسان نے ساتھ سے بیل چمارا ہے اس روایت میں تردید کرنا میں کو پاک مقبر دے عزت و عظمت کی قسمیں وقت میری سین یا پیا جاگیر دے چاہیے میری سین اونجا جائیے یا تتگر نامی درخت آئی میری سین کو پاک براد خون دی خشبو آئیے یا وقت میری سین کو پاک براد خون دی خشبو آئیے رجلیے میری سین حقل مار کے فرمائے سجار بیٹا میں پاک براد پرسہ دینا چاہنیا میں کو اجازت ہے میں شریف درخت قریب میں دیا سادات المنین میری سین سلطان المحققین کی بلا جعفر زمان پنجمی جلد رجف فرمانین میری سین پاک براد خون دی خشبو عموم درخت جو محسوس کی دیئے جس درخت نام شریف آئی تکر نامی درخت عربی روچ تگار شریف کو سدھیں میری سین پاک براد خون دی خشبو محسوس کی دیئے اچھی ڈھاڑ لیے چٹا نکلیے میری سین چہرے پر موت نظر دی آئیے جناب فضا ملکہ بچ میری سین قریب میں آئیے سادات المنین میں تسا پرندہ پانی علی پاس سے آدھا ہے حقل مار کے فرمائی دیئے سجاد بیٹا پھپی اماں دنیا تو ڈر گئی دائیں کپڑ پہ اندو مسکرہ آئے جاگ نبیاں تھے جنہیں گزریاں ہیں مخدو